بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لبیک۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں مجید احمد جئی، اور یہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ کی سماعتوں کی نظر لبیک پارٹ نمبر 24۔ ان کی تسبیحیں چلتے چلتے رک گئیں، باقاعدگی سے ہلتے ہوئے ہونٹ اٹک گئے، ان کی آنکھیں گھبرا گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر دیکھیں کدھر نہ دیکھیں۔ وہاں ایک عظیم کایا پلٹ عمل میں آ گئی، جیسے سکون اور تقدس بھرے فردوس میں افراد کا ازدہا ہو۔ اس منظر کا مجھ پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ اگر میرا بس چلے تو میں راشن ساتھ لے کر جانے والی اہتمامی بندوبستی قافلوں کا سرزمین حجاز میں داخلہ بند کرا دوں۔ اہتمام اور افراط میں ماحول میں یوں لگتے ہیں جیسے فقیر کی گدڑی پر زربفت کا پابند لگا ہو۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت یہاں زمین پر بیٹھ کر چٹنی روٹی اور تربوز روٹی کھانا ہی زیب دیتا ہے۔ اہتمام کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں۔ آپ اہتمام کی جھنجھٹ میں پڑ گئے تو سمجھ لیجئے ماحول سے کٹ گئے۔ وہاں پکی پکائی روٹی سستی اور عام ملتی ہے، اور حرم شریف کی دیوار تلے بیٹھ کر چٹنی روٹی کھانے میں اتنی ہی لذت حاصل ہوتی ہے جتنی مدینہ منورہ میں جالی پکڑ کر درود شریف پڑھنے میں۔ بلے بلے بلے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جائیں تو اپنا علم ساتھ لے کر نہ جائیں۔ علم و بس کریں او یارا۔ آپ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتے وقت آپ پر بلے بلے کی کیفیت طاری ہو، جیسے بلے شاہ نے قلم بند کیا ہے، جے میں ویکھاں تیرے ولے بلے بلے بلے۔ تو وہ اپنے پلے علم باندھ کر نہ لے جائیں بلکہ پلہ جھاڑ کر جائیں۔ اگر آپ علم، شوق، تحقیق یا طالب علم ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو شبلی بی کام کا ہوا۔ شبلی بی کام میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ اگر ان کی طلب علم کو نظر انداز کر دیا جائے تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ حال ہی میں شبلی صاحب نے فریضہ حج ادا کیا ہے اور واپسی پر ایک ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے اور واپسی کے بعد میں نے حج پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شبلی بی کام سی کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری۔ شبلی صاحب کی اس کتاب میں حج کے ہر پہلو پر مفصل معلومات موجود ہیں، تاریخی، جغرافیائی، تمدنی، اسلامی، شرعی۔ یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ صرف ایک خامی ہے، وہ یہ کہ کتاب کا نام غلط رکھا گیا ہے۔ اس کا نام رب کعبہ کے حضور نہیں بلکہ حج انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے۔ شبلی بی کام۔ اندازہ ہے کہ شبلی صاحب جب عازم حج ہوئے تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا علم پلے باندھ لیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طالب علم کی بھاری گٹھڑی سر پر اٹھا لی، پھر شوق تحقیق کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی، پھر وہ رب کعبہ کے حضور چل پڑے۔ شبلی جی، رب کعبہ کے حضور بھلا اس طرح جایا کرتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ حرم شریف کی ڈیواڑی پر پہنچے اور ان کی نگاہوں نے دیواروں کی طرف دیکھا تو علم، جذبہ، تحقیق اور طالب علم نے سنپولیوں کی طرح سر اٹھائے۔ یہ دیواریں اتنی گز اونچی ہیں، اوپر سے اتنے فٹ موٹی ہیں۔ ڈیوڑی کے محراب فلاں طرز تعمیر سے اخذ کی گئی ہیں۔ سنگ مرمر کے رنگ اور ریشوں سے ظاہر ہے کہ فلاں ملک سے درآمد کیا گیا ہے۔ حرم شریف میں داخل ہوئے تو انہوں نے خانہ خدا سے کہا، آئی بیگ یور پارڈن، ذرا ٹھہریے، پہلے میں مسجد احرام کی محرابیں گن لوں۔ مسجد کے صحن کا رقبہ کیا ہوگا؟ کتنے زائرین نماز پڑھ سکتے ہیں؟
دنیا میں ایسے مجاہد بھی ہیں جو آپ کو، ان کو، سب کو اور آنے والی نسلوں کو یہ مقدس معلومات بہم پہنچانے کے لیے رب کعبہ کے حضور خود حاضری دینے کی عشرت کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ خانہ خدا پر نظر پڑی تو چونکے، ارے اس کوٹھے کی اونچائی اور لمبائی کا تناسب کتنا غیر معمولی ہے، اور یہ جو دروازہ خانہ خدا میں کھلتا ہے یہ فرش سے اتنا اونچا کیوں ہے؟ کتنا اونچا ہوگا بھلا؟ ذرا ٹھہریے، یہ جو کبوتر مسجد پر اڑ رہے ہیں، کیا یہ واقعی مسجد پر بیٹ نہیں کرتے اور خانہ خدا کے اوپر پہنچ کر اڑان کی سمت بدل لیتے ہیں؟ کیا یہ احترام کی وجہ سے ہے یا کبوتروں کی نسلی عادت کی وجہ سے؟ اگر آپ حج پر جائیں تو زیارتوں کے طواف میں نہ پڑ جائیں، ورنہ طالب علم اور شوق تحقیق آپ کے پاؤں میں چکر ڈال دے گی۔ زیارتیں آپ کے لیے ایسا صحرائے اعظم بن جائیں گی کہ آپ صحرا نوردی کو منزل سمجھنے لگیں گے۔ رب کعبہ کے حضور کی ایک جلد لے کر میں قدرت اللہ شہاب کے پاس گیا۔ میں نے کہا، حج پر اس سے بہتر اور اتنی مکمل کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ قدرت نے کتاب کو دیکھ کر کہا، ہاں میں نے اسے پڑھا ہے، بہت خوب کتاب ہے۔ میں نے کہا، پڑھی ہے تو یہ بتائیے کہ کیا اس کتاب کا نام ٹھیک بیٹھتا ہے؟ کیا اس کتاب میں رب کعبہ میں حاضری ہے؟ آپ حاضری کو کیا سمجھتے ہیں؟ قدرت نے پوچھا۔ میں اسے ایک کیفیت سمجھتا ہوں، استیسی کی کیفیت، جیسے حاضر ہوتا ہے۔ قدرت نے کہا، مجھے غوث علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی۔ ایک روز میر تقی نے سید غوث علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی، شاہ سلمان صاحب تونسوی ابتدائی ایام میں بہت کھیلا کرتے تھے، لیکن آخری ایام میں انہیں حال آنا بند ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ غوث علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی دہک نہیں جاتا چٹکتا اور دھواں دیتا رہتا ہے، لیکن جب آگ اس کے اندر چراغ چڑھ جاتی ہے اور وہ ہم رنگ آتش ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ چٹکتا ہے نہ دھواں دیتا ہے۔ میرا سارا بنا بنایا محل دھرم سے گر کر ڈھیر ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا کنکر مار کر دوسروں کے عظیم الشان محل گرا کر ڈھیر کر دینے میں قدرت کو بڑا ملکہ حاصل ہے۔ جب قدرت صدر ایوب کے سیکرٹری تھے تو صدر ایوب اکثر مسکرا کر کہا کرتے، Must you throw a brick at me every time when I say something؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جب بھی میں کچھ کہوں تو تم جواب میں مجھے پتھر دے مارو؟ اس وقت میں نے شدت سے محسوس کیا کہ صدر ایوب زمانے کے ہاتھوں کس قدر ستائے ہوئے تھے۔